جی دوستو السلام علیکم۔ سنا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی عنقریب امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے ان کو بلایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ڈسکشن ہوتی ہے۔ مین وائل کل اور آج اسلام آباد میں ایک افغانستان پہ ایک کانفرنس ہوئی، ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ نے کی، جو رؤوف حسن ہیں جو اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے، یہ فاؤنڈر ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے، اور انہوں نے یہ کانفرنس کی۔ اور اس کانفرنس میں پاکستانی ڈیلیگیٹس بھی تھے اور افغان ڈیلیگیٹس بھی تھے افغانستان سے آئے ہوئے، اور کچھ افغان جو اس وقت دوحہ میں موجود ہیں، جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے دوحہ میں موجود ہیں، وہ بھی کچھ لوگ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے۔ تو یہ ایک اور کانفرنس بنیادی طور پہ اس کا جو اوور آرچنگ تھیم جو تھی وہ تھی اسٹیپنگ انٹو دا فیوچر پیس پارٹنرشپ پروگریس۔ اور کانفرنس جو تھی وہ چیٹم ہاؤس رول کے بنیاد پہ تھی۔ چیٹم ہاؤس رول ایک ہے کہ جو کانفرنس میں ہوا کوئی شخص وہ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتا کہ کانفرنس میں کس نے کیا کہا۔ تو یہ چیٹم ہاؤس رول کے تحت ہوتی ہیں کانفرنسز، جہاں پہ اگر آپ کھل کے بات کرنا چاہیں اور آپ یہ چاہیں کہ وہ رپورٹ نہ ہو، تو چیٹم ہاؤس ایک تھنک ٹینک بھی ہے لنڈن میں، تو انہوں نے یہ رول بنایا ہے تاکہ جو ڈسکشن ہے کچھ سینسٹیو معاملات میں وہ کھل کے ہو سکے۔ تو اس کانفرنس میں میں بھی شریک تھا، اور ہمارے فارن منسٹر نے جو انوگرل سیشن تھا اس سے خطاب بھی کیا، اور اس کے بعد 4 ورکنگ سیشنز تھے۔ پہلا سیشن ساری سیشن بڑے انٹرسٹنگ تھے، اور خاص طور پہ پہلا سیشن کہ کیا ہوپس ہیں، امپیڈیمنٹس کیا ہیں جو اس وقت پیس میں۔ تو سب کا خیال یہی تھا کہ جو ہے مذاکرات کو ہونا چاہیے کامیاب، کیونکہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے دوحہ میں تو پھر امکان یہی ہے کہ افغانستان دوبارہ سول وار میں چلا جائے۔ کچھ افغان ڈیلیگیٹس کا خیال تھا کہ ایک انٹرم سیٹ اپ بننا چاہیے، اور وہ نان پولیٹیکل ہونا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ نیوٹرل لوگ ہوں اور وہ انٹرم سیٹ اپ بنے، اور پھر وہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، جتنے عرصے کا بھی ہے، تو اس میں جو ہے وہ پھر اس کے بعد انتخابات ہوں اور پھر دیکھا جائے کہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں۔ میں نے بہرحال جو پوزیشن لی وہ یہی تھی کہ طالبان جو ہیں مذاکرات کیوں کریں، یا کیوں کسی ایسی گورنمنٹ کا جو ہے کیا انسینٹیو ہے ان کو، اگر اور میرا اپنا خیال ابھی بھی یہی ہے، اور پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جب تک اشرف غنی اسٹیپ ڈاؤن نہیں ہوتے، اور میرا اپنا خیال یہی ہے کہ طالبان کسی ایسی حکومت، انٹرم حکومت کا بھی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنیں گے جہاں پہ وہ سیکنڈ فیڈل ان کو، جب تک وہ خود اس کو لیڈ نہ کریں۔ اور یہ بڑا واضح ہے، کیونکہ اور مجھے لگتا کچھ یہی ہے کہ طالبان کی کچھ امریکیوں کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور ابھی جو ٹرکی نے کچھ کہا ہے کہ ہم کابل ایئرپورٹ کا کی سیکیورٹی کا ذمہ لیتے ہیں، کہ طالبان نے اس کو پسند نہیں کیا، اور ایونچولی ٹرکی بھی جو ہے میرا نہیں خیال کہ کیونکہ ابھی ان کو ضرورت ہے کابل ایئرپورٹ کی، تاکہ وہاں پہ جو سفارت خانے ہیں جو اس وقت وڈرال ہو رہا ہے وہ احسن طریقے سے ہو جائے۔ تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور کہ طالبان اور افغان ڈیلیگیٹس کا کہنا، ان کے خیال میں یہ تھا کہ پاکستان کو بھرپور پریشر بلڈ کرنا چاہیے، اور پاکستان پہ ہی وہ بار بار ایمفیسس کر رہے تھے کہ آپ بھی کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، ہمارا کتنا انفلوئنس ہو سکتا ہے طالبان پہ، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن طالبان جو ہیں وہ ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے اور اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی خیال ہے کہ حالات جو ہیں اگر
یہاں سے فوجوں کا بیرونی فوجوں کا انخلا ہو جاتا ہے تو پھر ان کے لیے راستہ صاف ہے. گو کہ ابھی کوئی کہنا بہت مشکل ہے کہ کتنا وقت ان کو چاہیے ہوگا، لیکن سب کا خیال یہی ہے اور دبے دبے الفاظ میں یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر ٹائم بہت تھوڑا ہے اور اگر اس نیرو ونڈو میں کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر افغانستان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور ایک بات کے لحاظ سے ٹھیک بھی ہے. تو کسی کے پاس کوئی حتمی جواب نہیں تھا کہ طالبان کو کس طرح ٹیبل پہ لایا جائے، اور افغان ڈیلیگیٹس کا یہی کہنا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ ٹائم گین کر رہے ہیں اور دوحہ میں وہ کوئی زیادہ اتنا انٹرسٹڈ نہیں لگ رہے اور جو ہے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو رہی. تو ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ کوئی پیش رفت تو نہیں ہو رہی، کیونکہ نہ اشرف غنی اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی طالبان جو ہیں وہ ایسی کنسیشن دینے کے لیے تیار ہیں جو کہ ان کی جو تحریک ہے یا جو ان کا نظریہ ہے اس سے مطابقت نہ رکھتا ہو. اور وہ بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلامک ایمریٹ آف افغانستان بنانی ہے، اور جو افغان ڈیلیگیٹ ہیں یا جو نان طالبان فورسز ہیں جو اس وقت کابل کے سیٹ اپ کا حصہ ہیں یا ان کے ہمدرد بھی ہیں، وہ بہرحال جو ہے الزام طالبان ہی کو دے رہے ہیں کہ طالبان نان سیریس ہیں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سیشن تھا اور وہ تھا خواتین کے رول کے بارے میں، کہ خواتین کا کیا اہم کردار ہوگا اگر اسلامک ایمریٹ آف افغانستان بن جاتی ہے. تو کچھ افغان ڈیلیگیٹس ہمیں بتایا کہ طالبان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلامک ایمریٹ آف افغانستان بنتی ہے تو وہ بالکل خواتین کی تعلیم کے حق میں بھی ہیں، ان کے کام کرنے کے بھی حق میں ہیں اور ان کو امپاور کرنے کے بھی حق میں ہیں اسلام اور جو افغانستان کی ٹریڈیشن کے مطابق. ان خواتین کا جو افغان ڈیلیگیٹس ان کا خیال تھا کہ جہاں تک اسلام کی بات ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن بہت سی ٹریڈیشنز ایسی ہیں جو کہ اسلام سے بھی مطابقت نہیں رکھتی بلکہ اس سے کانفلکٹ میں ہوتی ہیں، تو ان ٹریڈیشنز کا کیا معنی ہے. تو یہ ایک جو ہے طالبان اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں اور افغان ڈیلیگیٹس کا خیال ہے جو کہ دوحہ میں شریک ہیں جو افغان ڈیلیگیشن کا خیال یہ ہے کہ اسلام تک کی تو بات ٹھیک ہے، لیکن طالبان کو جو کلچرل ٹریڈیشنز جو ہیں خواتین کے حوالے سے اس پہ زیادہ اسٹریس نہیں کرنا چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ بات کہاں پہ رکتی ہے. یہ تو تب ہوگا کہ طالبان واقعی اس بات سے اتفاق کر لیں گے کہ انہوں نے ایک انٹرم سیٹ اپ کو جوائن کرنا ہے، تبھی یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ان کی حکمت عملی یہی ہے کہ وہ ٹائم گین کر رہے ہیں تو پھر اور اگر ان کی کوئی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو چکی ہے امریکیوں کے ساتھ تو پھر تو یہ واقعی ایک سلسلہ ویسے ہی چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. دوسرا ایک یہ تھا کہ کس طرح جو ہے افغانستان کی جو اکانومی جو ہے اس کو کس طرح سسٹینیبل بنایا جائے، کیونکہ ابھی تک تو یہ ساری بیرونی امداد کی وجہ سے ہی چل رہا ہے افغانستان. تو تو زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی تھا کہ جی پاکستان جو ہے کچھ مدد کرے، آگے بڑھے، اور جو ہے پاکستان کی بہت اپرچونیٹیز ہیں. اور اس ضمن میں یہ بھی بات ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ واگا کے جو تھرو ٹریڈ ہے بھارت کے ساتھ اس کی بھی اجازت دے، کیونکہ جو افغانستان پاکستان ٹریڈ ٹرانزٹ ایگریمنٹ ہے وہ اس فروری کو ایکسپائر ہو گیا ہے. اس کو پھر 3 ماہ کے لیے پروویژنلی ایکسٹینڈ کیا، وہ 3 ماہ بھی ختم ہو گئے، اب 6 ماہ کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا. اور سنا یہی ہے کہ افغانستان کی حکومت اس بات پہ اصرار کر رہی ہے کہ اس میں WTO کے جو قوانین ہیں ان کا ذکر کیا جائے تاکہ جو واگا، کیونکہ پاکستان جو واگا کا جو ہے بارڈر اس کو بھی کھولے. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ افغانستان کی ایکسپورٹس کی تو اجازت ہے انڈیا کو تھرو واگا، لیکن انڈیا اپنی ایکسپورٹس افغانستان کو اوور لینڈ واگا کے ذریعے نہیں کر سکتا. تو میں نے اپنی انٹرونشن میں یہی کہا کہ بھئی افغانستان کو پتہ ہے کہ ہمارے کیا معاملات ہیں انڈیا کے ساتھ، اور آپ کیوں یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ بھارت
آپ بھارت آپ کو ایکسپورٹ کر سکے واگا کے تھرو. آپ اپنی ایکسپورٹ کیجئے اور اپنی ایکسپورٹس بڑھائیے, اور جہاں تک ٹرکوں کے واپس آنے کی بات ہے تو آپ پاکستان سے گڈز بھی لا سکتے ہیں, اس میں کوئی اور پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے جو اس وقت ہمارا اپنا ٹریڈ بند ہے تو ہم کس طرح یہ باقی ایک کراچی پورٹ کھلی ہے, آپ اس کو بھارت استعمال کر سکتا ہے تو کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت کو, افغانستان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایسی چیز پہ انسسٹ نہ کرے جو پاکستان کے لیے ممکن نہ ہو. پھر افغانستان نے ہماری جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت ہے بذریعہ افغانستان, اس کو لنک کر دیا ہے واگا کے ساتھ, تو یہ بھی کوئی تک نہیں بنتی. افغانستان کے جو تعلقات ہیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ, اس میں تو کوئی ایسی اینیموسٹی نہیں ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ہاسٹیلیٹی نہیں ہے. اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی جو نوعیت ہے بالکل مختلف ہے, تو ان دونوں کو لمپ کرنا ایک سچویشنز, دو مختلف سچویشنز کو, یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو میں نے افغان ڈیلیگیٹس پہ یہی زور دیا کہ آپ یہ نہ کریں, آپ کیونکہ اس سے پاکستان کو پھر اپریہنشنز ہوتی ہیں کہ آپ بھارت کی ایما پہ کام کر رہے ہیں, حالانکہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں بھارت تھرو واگا وہ تو ہم نے الاؤ کی ہوئی ہیں, اس میں تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ انسسٹنٹ تھے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے اور بھارت کی ایکسپورٹس کو بھی الاؤ کریں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے سارک میں بھی یہ جو موٹر وہیکل ایگریمنٹ ہے اور ریلویز ایگریمنٹ ہے وہ ہم نے نہیں ہونے دیے, کیونکہ ہمارے سیکیورٹی کنسرنز ہیں. اور یہ صرف ایکسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں بہت سے پروسیجرل پرابلمز ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان, تو اس لیے فی الحال یہ ہوتا ممکن نظر نہیں آتا. تو اب آگے کیا صورتحال بنتی ہے وہ ایک انٹرسٹنگ ہوگی, اور اس میں جو ہے افغانستان یقیناً ہمارا بڑا امپورٹنٹ ٹریڈنگ پارٹنر بن سکتا ہے. ایک زمانہ تھا بلکہ کچھ سالوں پہلے ہم افغانستان کی جو ہمارا ٹریڈ تھا تقریباً 4 سے 5 بلین ڈالر کا تھا, اب بدقسمتی کے ساتھ 1 بلین ڈالر ہو گیا ہے, گو کہ زیادہ ہو سکتا ہے. پھر بات ہوئی ٹورزم کی, بات ہوئی پھر ہیلتھ ٹورزم کی بات ہوئی, افغانستان سے ہیلتھ ٹورزم بھی ہو سکتا ہے. اس وقت تقریباً آپ دیکھیے کہ تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ ویزا پاکستان ایشو کرتا ہے ہر ماہ افغان نیشنلز کو. تو ٹریفک بھی ہے, 4 پوائنٹس بھی کراسنگ پوائنٹس ہیں, چمن جو ہے تورخم, انگور اڈا اور اسپن بول تک. تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, لیکن یہ سوچنا چاہیے افغانستان کی حکومت کو کہ ان چیزوں پہ انسسٹ نہ کرے جو پاکستان کے لیے ناممکن ہیں. تو طالبان کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں, لیکن لگتا نہیں ہے. لیکن یہ جو RPI کا انیشیٹو تھا یہ اچھا انیشیٹو تھا, اور کریڈٹ گوز ٹو رؤوف حسن صاحب جو کہ بڑی دل جمی کے ساتھ اس انیشیٹو کو پرسو کر رہے ہیں. لیٹس ہوپ کہ تھنگز گیٹ بیٹر ان دا منتھس اہیڈ.